اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے آپ یہ بات کریں کہیں گے آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے۔ ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا۔ اگر میں غیب جان لیتا تو بہت ساری خیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو غیب پر اطلاع ہے، غیب کی خبر ہے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی کثیر آیات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ احادیث جو ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جن میں ماضی مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں ہیں، لوگوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں کثیر تعداد میں غیب کی خبریں دی گئیں۔ تو جب پورا مجموعہ احادیث اور کثیر آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر رکھتے ہیں، آپ کو غیب کا علم ہے اللہ کی عطا سے، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا کہ فرمایا اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اپنے آپ سے غیب کی نفی کرتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں، وہاں پر نفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بذات خود مجھے غیب کا علم نہیں، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے ہے۔ اور جہاں نفی ہے وہاں یہ مراد ہے کہ بذات خود اپنے طور پر میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ صرف کسی شے کی خبر رکھنا یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تو کافی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ بینکوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ موجود ہوتا ہے، تو کیا مطلب کہ اب ہم اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، علم رکھنا اور بات ہے، اور اس شے کو حاصل کرنے پر قدرت ہونا یہ دوسری بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا علم ذاتی ہوتا تو پھر میری قدرت بھی ذاتی ہوتی۔ جب میری قدرت ذاتی ہوتی تو علم و قدرت کے ذریعے میں ہر خیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا علم بھی خدا کی عطا سے ہے، میری قدرت بھی خدا کی عطا سے ہے، اور یہ علم و قدرت تابع ہے ارادہ الہیہ کے اور حکم الہی کے۔ تو لہٰذا جہاں پر نفع حاصل کرنا ہے، جہاں کسی شر سے بچنا ہے، وہ وہاں پر ہے جہاں خدا کا اذن ہوتا ہے، جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے، اور جہاں خدا کا حکم و اذن نہیں ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے اسی کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں معاملات، اسی کے مطابق جو ہے وہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی آیات جو ہوتی ہیں یہ علم غیب یا قدرت یا علم یا اختیار کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے کے لیے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والا۔